سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے موت شدہ افراد کے پاس آؤ تو ان کی آنکھیں بند کر دیا کرو، کیونکہ نظر روح کا پیچھا کرتی ہے، اور خیر والی بات کیا کرو، کیونکہ گھر والے اس وقت جو کچھ کہتے ہیں اس پر آمین کی جاتی ہے۔ مسند احمد 30-22۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی علاقے میں موت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے اس علاقے کی طرف کوئی حاجت بنا دیتا ہے اور وہ اس کے بہانے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ مسند احمد 30-23۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ اگر وہ نیک آدمی ہو تو وہ کہتے ہیں، اے پاکیزہ روح جو پاکیزہ جسم میں تھی، باہر آ جا، تو قابل تعریف ہے، تجھے راحت اور خوشبو کی بشارت ہو، تیرا رب تجھ پر راضی ہے۔ اور یہ باتیں بار بار کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ روح باہر آ جاتی ہے، پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھلوایا جاتا ہے۔ آگے سے پوچھا جاتا ہے، یہ کون ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، یہ فلاں ہیں۔ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں، پاکیزہ روح کو مرحبا جو ایک پاکیزہ جسم میں تھی، اے روح تو قابل تعریف ہے، آ جا اور مجھے راحتوں اور خوشبوؤں اور ایسی رب کی بشارت ہو جو ناراض نہیں ہے۔ اسے ہر آسمان پر اسی طرح کہا جاتا ہے، حتیٰ کہ اسے اس آسمان تک لے جایا جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اگر مرنے والا آدمی بڑا گناہگار ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، باہر نکل اے خبیث روح جو ایک خبیث جسم میں تھی، نکل تو قابل مذمت ہے، مجھے کھولتے ہوئے پانی، پیپ اور اس جیسی دوسری چیزوں کی بشارت ہو۔ بار بار یہ باتیں کی جاتی ہیں یہاں تک کہ وہ باہر آ جاتی ہے۔ فرشتے اسے آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھلوایا جاتا ہے۔ پوچھا جاتا ہے، یہ کون ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، یہ فلاں ہیں۔ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں، خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی، اسے کوئی مرحبا نہیں ہے، اے روح تو قابل مذمت ہے، واپس لوٹ جا، تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اسے آسمان سے نیچے گرایا دیا جاتا ہے اور وہ قبر میں جا پہنچتی ہے۔ نیک آدمی کو بٹھا کر اس سے وہ باتیں کی جاتی ہیں جو پہلی حدیث میں بیان ہو چکی ہیں، اور گناہگار کو بٹھا کر اس سے بھی وہ باتیں کی جاتی ہیں جو پہلی حدیث میں بیان ہو چکی ہیں۔ مسند احمد 30-27۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ کو یہ حدیث پسند آئی ہوگی۔ حدیث پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر۔